نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مسلمان ذوالحجہ میں قربانی کا ایک عظیم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ قربانی اس کا سلسلہ جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا سلسلہ رکھا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قربانی کا ذکر جب آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر آتا ہے۔ اگرچہ قربانی پہلی امتوں میں بھی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے جذبے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الصافات کے اندر اس بات کا بطور خاص ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
جب اپنے علاقے سے نکلنے لگے اللہ رب العزت نے انہیں آگ سے نجات دی، تو اس موقع پر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، میرا رب مجھے میری رہنمائی کرے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ جو بڑھاپے کی عمر میں مانگا گیا تھا، اکلوتا تھا، دیر بعد اللہ رب العزت نے دیا، اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچ گیا، باپ کا ہاتھ بڑھانے کے قابل ہوا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابراہیم کا بیٹا تھا، کوئی عام بیٹا نہیں تھا، جانتے تھے کہ والد محترم اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ فوراً حامی بھر کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بہت بڑی بات باپ نے کی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کا اظہار بیٹے نے کیا ہے کہ ابا جان، جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ وہ کر دیں، میں اس کے اوپر کوئی چوں چرا نہیں کروں گا، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے مطیع ہو گئے، دونوں بات ماننے پر تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چہرے کے ایک بل لٹا لیا۔ بعض لوگ یہاں پر جبین کا مطلب اوندے منہ کرتے ہیں، پیشانی کے بل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کی دو جبینیں ہیں، یہ کان پٹی کے ساتھ والی جگہ یہ جبین کہلاتی ہے عربی کے اندر، تو یہ کان کے ساتھ والی جگہ یہ جبین ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے پہلو کے بل لٹاتے ہیں، اس طرح یہاں پر اس موقع پر کئی ساری باتیں مفسرین اپنی طرف سے بنی اسرائیلی روایات کو ذکر کرتے ہوئے کر دیتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے آپ مجھے الٹے منہ لٹائیے، آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو جاؤں، بھاگ جاؤں، ایسا کوئی مسئلہ بن جائے، یا آپ کے دل میں میرے لیے باپ والی شفقت جاگ اٹھے اور آپ اس کام کے کرنے سے قاصر آ جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پٹی باندھنے والی بات، الٹے منہ لٹانے والی بات قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و مجید میں صرف اور صرف اتنی بات کا ذکر ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چہرے کے ایک بل ایک سائیڈ پر لٹا لیا، جس طرح عام طور پر ہم جانور کو ذبح کرتے وقت لٹاتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کا مقصود بیٹے کو ذبح کروانا نہیں تھا، اللہ احکم الحاکمین کا مقصود ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے کئی اور امتحانات سے اس بندے کو گزارا،
اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہر امتحان پر پورے اترتے گئے. کسی موقع پر انہوں نے کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا. جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ کی چاہت تھی، جو اللہ کا منشا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے جو اشارہ بھی کیا ابراہیم علیہ السلام اس کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے. اگرچہ خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ خواب میں تو ذبح کرتے ہوئے خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کی پختگی کو دیکھتا ہے، اس کے ارادے کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے. بعض اوقات اگر انسان پختہ ارادے کے ساتھ ایک کام کرنے کا ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، اور وہ اس کام کو نہیں بھی کر پاتا، اللہ رب العزت کے کاغذوں میں وہ کام شمار کر لیا جاتا ہے. فرمایا جو بندہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ سچے دل سے، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے، دل کے ارادے سے، پختگی کے ساتھ، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق قلبہ، جو بندہ اپنے دل کی سچائی سے اللہ سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اگر یہ بندہ اپنے بستر پر بھی مرے گا، اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن اس کو شہداء کی صف میں کھڑا کریں گے. کیونکہ اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی سوچ بڑی پختہ تھی. اس کی اچھی سوچ کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے، اچھے ارادے کی وجہ سے، اس کی پختگی کی وجہ سے اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو اس نے کی بھی نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اگرچہ وہ کام نہیں کیا تھا جو خواب میں دیکھا تھا، ابھی اس کام پر پوری تندہی کے ساتھ چونکہ تیار ہو گئے تھے، ایسا کرنے لگے تھے، گلے پر چھری چلانے لگے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آ گئی، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا. ہمارا مقصد، ہمارا خواب دکھانے کا مقصد ابراہیم کو ذبح کروانا نہیں تھا، ہمارا مقصد تمہارا امتحان تھا. دیگر امتحانوں کی طرح تم اس امتحان کے اندر بھی پاس ہو گئے ہو. تو اللہ رب العزت نے یہ آواز دی کہ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دیا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. محسنین کو جزا اس طرح دیتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اچھا نعم البدل عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے ہیں. یہ مطلب ہے. جزا کون سی ملی تھی؟ جزا آگے اس کا ذکر آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر لوگوں میں رکھ دیا. ہر بندہ ابراہیم کا نام لیتا ہے، ہر بندہ ابراہیم کی طرف نسبت میں فخر محسوس کرتا ہے، اور قیامت والے دن جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے. فرمایا اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. ہم ان کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں، ان کی آخرت بھی سنوار دیتے ہیں. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ بہت بڑی آزمائش کہے، واضح آزمائش. اس کو اگر ہم اپنے بارے میں سوچ کے دیکھیں، اپنی اولاد کی تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ اولاد کی وجہ سے لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت والی باتیں بھول جاتے ہیں. بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں، اپنا پیٹ پالنا ہو، شاید اتنی وہ غلط کاری کے اندر مبتلا نہ ہو، بعض اوقات اپنی اولاد کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے اور ان کو بہتر کرنے کے لیے بعض اوقات اللہ رب العزت کی نافرمانی پر بندہ اتر آتا ہے، اللہ کی بغاوت پر اتر کر اپنی اولاد کی بہتری کو سوچتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے اکلوتے لختے جگر، بڑھاپے کی اولاد اور اپنا سہارا بننے والے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اللہ نے کیا آواز دی؟ انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین ففدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے
اس کے بدلے میں اسے ایک عظیم ذبح عطا کر دیا۔ عظیم ذبح اس لیے کہا گیا کہ اب قیامت تک جو لوگ آئیں گے قربانیاں کریں گے، قربانی کا تذکرہ، قربانی کی سنت اگرچہ پہلے سے بھی ہے، لیکن جو بھی قربانی کرے گا وہ ابراہیم کا تذکرہ ضرور کرے گا، اس کی بات ضرور کرے گا۔ بہت بڑا ہم نے ذبیحہ اس کے بدلے میں اسے دے دیا، اسماعیل کو بچا کر جانور کی قربانی کر دی، جانور کی قربانی کروا دی، لیکن اس کو بہت بڑا ایک ذبح اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ قیامت کے آنے تک لوگ یہ عمل کرتے رہیں گے، اس سنت پر اس کو جاری رکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے بعد میں آنے والوں کو بھی اس بات پر چھوڑا، بعد میں آنے والوں کے اندر یہ بات چھوڑ دی کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بعد میں آئیں گے ابراہیم کے بعد، جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، جتنی امتیں آنے والی ہیں، سب کی سب ابراہیم پر سلام بھیجنے والی ہیں، سب کی سب ابراہیم کے اس عمل کو دیکھ کر، اس قربانی کو دیکھ کر، ان کے اس جذبے کو دیکھ کر یہ کہیں گے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلام ہو، تو نے بڑی قربانی دی ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جس کو سلام بھیجے، اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے اطاعت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ پھر وہی بات ہو رہی، دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، اچھا ذبیحہ اس کے بدلے میں دے دیا، قیامت تک لوگ اس سنت کو جاری رکھیں گے، اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے، اور قیامت تک کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجتے رہیں گے، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے۔ ہم ہر نماز میں یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتی نازل فرما، جس طرح کہ ابراہیم پر تو نے سلامتی نازل کی تھی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی درود کا، برکت کا، رحمت کا تذکرہ لازمی کرتا ہے۔ یہ ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ اور یہ بات ہم نے بعد میں آنے والوں کے اندر چھوڑ دی، مطلب جتنے لوگ بعد میں آئیں گے سب ابراہیم کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے، برکت کی دعائیں کریں گے، ابراہیم کے اوپر درود پڑھیں گے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً یہ ہمارا بندہ مومنوں میں سے تھا۔ تو یہ قربانی کا عمل جو مسلمان کرتے ہیں یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عید والے دن سب سے پہلا عمل یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم واپس جا کر قربانی کریں گے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طریقے پر قربانی کی وہ ہماری سنت کو پہنچا۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ 2 مینڈے اس کو ذبح کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے تھے۔ تو اس کو یہ چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی ہے۔ اگرچہ اس قربانی کے بارے میں علماء کے اندر کچھ اختلاف ہے کہ آیا کہ قربانی فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ راجح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا عمل سنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی والی سنت ہے، آپ نے اس کے اوپر زور دیا ہے۔ ہاں اس بات پر زور دیا، فرمایا من کان لہ ساعۃ،
فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جو بندہ طاقت اس کے پاس ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ زور دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے مصلی، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مراد یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو، قربانی کر سکتا ہو، اسے قربانی کرنی چاہیے، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے اور یہ آپ کی مستقل سنت بھی ہے۔ بعض لوگ اس کے لیے یہ بات پوچھتے ہیں کہ اس قربانی کو بعد نصاب کے ساتھ مقید کر لیتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے اس طرح اگر کسی بندے کے پاس نصاب ہو تب قربانی کرے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی کرے گا۔ بعض لوگ قرض کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر بندہ مقروض ہو تو قربانی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرض والا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے پاس اس کی حیثیت اس قسم کی ہے کہ وہ کر سکتا ہے، وقتی طور پر کچھ پیسے کسی کے دینے بھی ہیں لیکن اسے پتہ ہے میرے پیسے آئیں گے، میری فصل آئے گی، یہ میں چیز روٹین کے ساتھ، یہ قرض چڑھ بھی جاتا ہے اتر بھی جاتا ہے، یہ روٹین کا جو قرض ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ کر سکتا ہو۔ وہ کر سکتا ہے تو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ نہیں کر سکتا ہے، قرض اس کے اوپر اترنے کا کوئی اس کی صورت نظر نہیں آتی ہے یا اس کی روٹین سے زیادہ اس کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے تو وہ اس کی مجبوری ہے، وہ نہ کرے۔ باقی جو کر سکتا ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ یہاں پر قربانی کا جب تذکرہ آتا ہے، بعض لوگ جو اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں، اس موقع پر آپ اس طرح کی باتیں بھی سننے کو آپ کو ملیں گی، بالخصوص جب حج کے ایام آتے ہیں۔ کئی سارے لوگ اس طرح کا وویلا کریں گے، پراپوگنڈا کریں گے کہ دیکھیں جی اتنے پیسے لگا کر حج عمرہ کرنے کی بجائے بندے کو چاہیے یار کسی اڑوس پڑوس کی فکر کرے، کسی کی بیٹی اس کی شادی ہونے والی ہے اس کا کوئی انتظام شادی کا کر دے۔ اتنے پیسے لگا کر حج کرنے سے بہتر ہے یہ کسی کا اپنے پڑوسی کا خیال کر دے، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دے، یہ بہتر ہے۔ قربانی پر اتنے پیسے لگانے کی بجائے بہتر ہے کسی پڑوسی کا ساتھ خیال کرے، کسی غریب کا خیال کرے، اس کا تعاون کر دے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت کے دو نیکی والے کاموں میں اس طرح کا تقابل کرنا کہ ایک کو حقیر گرداننا یا ایک کو کرنے کے لیے دوسرے کو ختم کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار اپنی گاڑی اچھی لینے کی بجائے، اچھا بنگلہ، اچھی کوٹھی بنانے کی بجائے پہلے دوسرے کا خیال کرو؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ آپ اچھی گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے، سواری اچھی ہے، مکان اچھا ہے، گزارے لائق مکان میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، سستے مکان میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ 1 کروڑ کے مکان میں رہتے ہو، آپ 30 لاکھ کے مکان میں بھی رہ سکتے ہو، 30 لاکھ والا مکان لے لو، باقی کسی غریب کو دو۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اصل میں یہ شریعت اسلامیہ کے بعض شعار کو اس طرح کرنے کے لیے، اس کی وقت حیثیت کو کم کرنے کے لیے بعض لوگ دانستہ طور پر اور بعض لوگ نادانستہ طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر سمجھا جائے تو قربانی کا ایک عظیم مقصد ہے۔ قربانی خالی جانوروں کا ضیاع نہیں ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ قربانی ہم کس مقصد کے لیے کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے، اور اس طرح کا تقابل کرنا، ہاں یہ آپ علیحدہ سے ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی غریبوں کا بھی خیال کریں، فلاں کا بھی خیال کریں، فلاں کا بھی خیال کریں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی بات کرنا یہ شعار اسلام کا مذاق ہے، غلط ہے۔ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج صحیح طرح حج ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق حج ادا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس میں کوئی نافرمانی والا کام نہیں کرتا ہے، یہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اپنے پیدا ہونے کے وقت اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا صحیح معنوں میں جو حج مقصود ہے وہ حج کر لے، وہ اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں۔ جو بندہ لگاتار عمرہ کرتا ہے اس کے لیے بھی اس طرح کی فضیلت آپ نے بیان کی ہے، فرمایا لگاتار عمرے کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے رزق کے اندر برکت کرے گا۔ قربانی کا بھی ایک عظیم مقصد ہے، یہ صرف اور صرف بکروں کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا نام نہیں ہے۔ دراصل قربانی ایک عبادت ہے، یہ بات سمجھیں۔
قربانی ایک عبادت ہے. مشرکین مکہ اور آج کل کے اندر بھی بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. کوئی کسی دربار پہ لے جا کر اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہوگا. اس وقت لوگ اپنے بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے آستانوں پر لے جا کر اپنے بتوں کے نام کے اوپر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. جس طرح دیگر عبادات ہیں، نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، اس طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے. اور اس کا مقصد اللہ رب العزت کی توحید ہے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا ہے، اللہ کی توحید کو بلند کرنا ہے. کہ یہ لوگ غیر اللہ کے نام کے اوپر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ہم اس بات کا عملی ثبوت دیتے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہماری نظر و نیازیں، ہمارا سوال کرنا، یہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے خاص ہے. ہم ایک اللہ سے مانگتے ہیں، اسی کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، اسی کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح جب چڑھاوا چڑھانے کی باری آتی ہے، نظر و نیاز کی باری آتی ہے، جانور کو ذبح کرنے کی باری آتی ہے، اس کے گلے پر چھری چلانے کی باری آتی ہے، تو ہم صرف اور صرف ایک اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. یہ قربانی کا مین مقصد ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو انہیں پالتو جانور عطا کر رکھے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام ذکر کرے، اللہ کی کبریائی کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور اس بات کا عملی ثبوت دینے کے لیے قربانی کرتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جس طرح میری نماز صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اسی طرح میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی، سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے. اس کا عملی ثبوت دینے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. اللہ کا نام، اللہ کی کبریائی بلند کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں. یہ مقصد ہے. توحید کا پرچار کرنے کے لیے اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ کریں گے، کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں کریں گے. اللہ کا نام بلند ہوگا، اللہ کی کبریائی ہوگی، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جانور کو ذبح کرتے ہم کہتے ہیں. حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں روپے دے کے جاتے ہیں، نماز یہاں پڑھ سکتے ہیں. حج ایک خاص عمل ہے. لوگ غیر اللہ کے درباروں پر جاتے ہیں، ان کے چکر لگاتے ہیں، ان کے مجاور بن کے بیٹھتے ہیں. اللہ نے اپنے توحید والوں بندوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا کہ تم نے یہاں آ کر اس گھر کا طواف کرنا ہے، میری خاطر یہاں پر گھومنا ہے، یہاں پر طواف کرنا ہے، اور اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو، اللہ کی توحید کو بلند کرنا ہے. لہذا مسلمان وہاں پر کیا کہتا پھرتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک. اللہ میں حاضر ہو گیا، بارہا کہتا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تیرے در پہ آ گیا. لوگ کسی دوسرے کے در پہ جاتے ہیں، اللہ میں تیرے در پہ آ گیا اور کیا کہتا ہوں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی سانجی نہیں ہے، تیری طرح کا کوئی نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور حاجت روا، کوئی اور بگڑیاں بنانے والا، کسی اور کے گھر کا طواف جائز ہو، ایسا کوئی نہیں ہے. لا شریک لک ان الحمد ان النعمت والملک لک. اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں، اور حکمرانی تیری ہے، بادشاہ تیری ہے، حقیقی ملکیت سارا کچھ تو ہے، ہر چیز کا بادشاہ تو ہے، ہر چیز کا مالک تو ہے. اس بات کا اظہار کرتے ہیں. ان 10 دنوں کے اندر اللہ اکبر بطور خاص صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے، گلیوں بازاروں میں جاتے ہیں. یہ قربانی والے دن اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے دن ہے، اللہ کی بڑائی کو بلند کرنے کے دن ہے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کے دن ہے. حج کرنے کے لیے جائیں، وہاں پر اللہ کی کبریائی کا پرچار ہو رہا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید. قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ کی توحید کا چرچا ہو رہا ہے، عملی ثبوت دیا جا رہا ہے. گلیوں بازاروں میں جاؤ، نمازوں سے فارغ ہو، وہ تعلیم دی گی، کیا کہو؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا یہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید ہے اس میں.
تو قربانی کا عزیز بھائیوں اور بزرگوں ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا پرچار ہے، جانوں کا ضیاع نہیں ہے، جانوں کا ضیاع قطعاً نہیں ہے۔ اگر جانوں کا ضیاع ہوتا تو اس طرح آپ کو ہر سال وافر مقدار میں جانور نہ ملتے۔ یہ قربانی میں فرق ہے، جس چیز کی قربانی دی جائے اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے۔ ہم موازنہ کر کے دیکھ لیں، مثال تو ذرا عجیب سی ہے لیکن سمجھانے کے لیے، یہ کتوں کے بچے ایک ایک وقت میں کتنے کتنے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ہر طرف کتے نظر آئے؟ ایسا نہیں ہے۔ بکرا چھترا ہر سال مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ذبح کرتے ہیں، اور یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ ہر سال آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جی اس سال قربانی آ گئی، پچھلے سال لاکھوں بکرے ذبح ہو گئے تھے، اس سال پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ بکری صرف 2-3 بچے دیتی ہے۔ یہ قربانی کا صلہ ہے، قربانی کے ساتھ کمی نہیں ہوتی۔ جب بندے قربانیاں دیتے، بندے بھی قربانیاں دیں۔ جس طرح کے جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں اس سے جہاد کا فلسفہ بھی سمجھ آتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جہاد کے ساتھ اسلام کا دفاع ہوتا ہے، اور جہاد کے اندر قربانی دینے سے بندے ختم نہیں ہوتے، اللہ برکتیں نازل کرتا ہے۔ کبھی بھی قربانیاں دینے سے ایسا معاملہ نہیں پیش آئے گا۔ تو عزیز بھائیو اور بزرگوں، قربانی کس فلسفے کو سمجھنا چاہیے، بالخصوص توحید والا معاملہ، اس کی بڑی کمی ہے، اور ہمارے اس امت کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اس توحید والے مسئلے میں ہماری کمزوری ہے۔ شرک، اللہ رب العزت کی وہ بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں سے سب سے بڑی نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیگر بہت سارے مسائل کا نحوست کا شکار ہوتے ہیں۔ تو قربانی کے اس فلسفے کو سمجھیں، عقیدہ توحید کو سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں، دوسروں کو عقیدہ توحید بتائیں، اس قربانی کا فلسفہ سمجھائیں کہ قربانی ہم کس مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، جو باپ کو دعوت دیتے وقت پیش کی تھی کہ ابا جی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جی آپ اس کو کیوں بلاتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کے کچھ کام آتا ہے؟ یہ کس طرح کا معبود ہے؟ سن بھی نہیں سکتا آپ کی بات، دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی کام بھی نہیں آ سکتا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کا چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ اس کو مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ اس کو حاجت روا کیوں سمجھتے ہو؟ اس کو بگڑی بنانے والا مشکل کشا کیوں قرار دیتے ہو؟ یہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ یہی بات قوم کو سمجھائی تھی، ایک سب کو توڑ کر ایک بت کو باقی رکھ کے کیا کس نے کیا؟ کہ ابراہیم نے کیا ہے۔ پوچھا ابراہیم تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس کے ان بڑے نے کیا ہے، اس نے یہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی کہا اس سے پوچھ لو اس سے، اگر یہ بولتے ہیں یہ بول کے ان سے پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے، ان کے اس بڑے نے کیا جو ابھی سلامت پڑا ہے۔ وہ کہنے لگے ابراہیم تجھے پتا یہ تو بولتے نہیں ہیں، کہ افسوس ہے تمہاری عقل پر، ایسوں کو پکارتے ہو جو بولتے نہیں ہیں، تو تمہاری بات کا جواب ہی نہیں دیتے ہو، تمہاری عقل نہیں کام کرتی۔ معبود اس طرح کا ہوتا ہے، اس کے نام کے چڑھاوے ہوتے ہیں، وہ مشکل کشا ہوتا ہے، وہ حاجت روا ہوتا ہے، وہ بگڑی بنا سکتا ہے۔ یہ کس طرح کا معبود ہے؟ کس کے مجاور بن کے بیٹھے ہو جو نہ بیچارہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ تمہارے کام آ سکتا ہے؟ تمہاری عقل پر افسوس ہے۔ بادشاہ کو یہی بات سمجھائی، بادشاہ کو رب کا تعارف کروایا، کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ بادشاہ عقل کا پیدل تھا، کہنے لگا انا احیی و امیت، زندہ کرتا اور مارتا تو میں ہوں، یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ تو میں کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جال میں پھنس گیا ہے، کہ اچھا اتنا بڑا کام تو کرتا ہے، تو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، یہ تو بڑا کام ہے۔ کہنے لگے کہ میرا رب یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا رب ہر دفعہ ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اتنے ہی اختیارات کا مالک ہے، اتنا کرنی والا ہے، تیرے پاس اتنے اختیارات ہیں، زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے، چل تو اس طرح کر۔ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آج تو اس کو مغرب سے لے کے آ۔ فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ عقیدہ توحید سمجھایا، رب کون ہوتا ہے، الہ کون ہے، جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، مشکلیں حل کرتا ہے، کام آتا ہے، جو بگڑیاں بناتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے، وہ ایک اللہ ہے۔
جن اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی حاجت روا سمجھتے ہو، جس کو مشکل کشا سمجھتے ہو، جس کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، جس کو داتا گنج بخش قرار دیتے ہو، یہ خالی نام ہے، کھوکھلے دعوے ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ قربانی کا عمل ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کی اس عظیم مقصد کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔ بات کی امید کرتا ہوں کہ جو آدمی 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ احکم الحاکمین اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ ویسے تو یہ 10 کے 10 دن بڑی اہمیت اور فضیلت والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے سال کے دنوں میں سے کوئی دن بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کا عمل وہ باقی سال کے پورے دنوں سے افضل ہے۔ تو ان 10 دنوں میں بطور خاص ہمیں عبادات کا، صدقہ خیرات کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، اللہ رب العزت کی تکبیرات اس کو بلند کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص عام روٹین کے اندر بھی تکبیرات کہتے رہنا چاہیے، اور 9 تاریخ کو روٹین کے ساتھ نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کرنے کا عمل صحابہ کرام سے، سلف سے ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح 9 تاریخ کا روزہ، اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ 2 سال کے گناہ اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو کل ہفتے والا دن 9 ذوالحجہ کا ہے، تو اس کا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح عید کے حوالے سے ایک اعلان ہے۔ عید کی نماز پلے گراؤنڈ کے اندر 7 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ عورتوں کے لیے بھی پردے کا اہتمام موجود ہوگا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔